لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ السلام علیکم دوستو، یہ جو برج ہیں یہ ایوب پل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا انڈس ریور، اور ہمارے جو پیچھے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے ستین جو آستان، جس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی رکھا ہے، اور اس کی ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے جس کو آپ ہمارے چینل میں جا کے اس کی ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے ایوب برج کے بارے میں، اور اس کو لینس ڈاؤن برج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایوب برج پہ آئیں گے اس سے پہلے ہی آپ کے پاس ایک اور برج ہے جس کو سکر برج بھی کہتے ہیں۔ ابھی جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سکر برج ہے، جو انڈس ریور کی جو پہلی برج ہے، وہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ اس برج سے گزر جائیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے ایوب برج کے۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان دو پلوں کو بنانے کا مقصد کیا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بکر آئیلینڈ ہے، یا آپ اس کو جزیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان جزیروں کے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس وجہ سے ان دو پلوں کا تعمیر کیا گیا ہے، اور وہ بھی بہت ہی عظیم الشان طریقے سے۔ ایوب پل کی تاریخ کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایوب پل پاکستان میں ایک ریلوے پل ہے جو سکر اور روڑی کے درمیان دریائے سندھ پر واقع ہے۔ اس پل کا نام پاکستان کے سابق صدر جنرل ایوب خان کے نام پر ایوب پل رکھا گیا۔ اس کا سنگ بنیاد 9 ستمبر 1960 کو رکھا گیا، اور اس کا افتتاح 6 مئی 1962 کو اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان نے کرایا۔ یہ پل فولاد سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا مہرا پل تھا، اور دنیا کا پہلا ریلوے پل ہے جو فولادی رسیوں سے لٹکا ہوا ہے۔ ایوب پل کے تعمیر سے پہلے ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے لینس ڈاؤن پل استعمال ہوتا تھا، لیکن اس پل کی تعمیر کے بعد پرانی پل کو ٹرینوں کے لیے بند کر دیا گیا، اور ریلوے ٹریک کو ایوب پل پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ پل تقریباً 806 فٹ لمبا اور 247 فٹ اونچا ہے، اور اس کی لاگت تقریباً 21.6 ملین۔ ابھی جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے سکر برج، اور یہ آپ کا انٹری پوائنٹ ہے جہاں پر آپ بکر آئیلینڈ کے اندر جا سکتے ہیں، اور پہلے آپ کو اس برج پہ گزرنا پڑے گا، یا اس پل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ جو ہے آپ کا لوہے سے بنا ہوا ہے، اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی تقریباً 1899 کو بنایا گیا تھا انگریزوں کی دور میں، اور ایک طرف اس کا ریلوے لائن تھا، اور لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹ صرف سڑک بنانے کے لیے یا سڑک کے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ ابھی آپ سامنے جب دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جو آپ کو برج دکھائی دے رہا ہے، ابھی ہم جائیں گے سکر برج سے آگے ایوب برج کے اوپر۔ ایوب پل کو پہلے لینس ڈاؤن برج کہا جاتا تھا۔ سکر میں دریائے سندھ پر 19ویں صدی کے عظیم انجینئرنگ کارناموں میں سے ایک تھا۔ یہ اب تک بنایا گیا سب سے بڑا کینٹیلیور پل ہے، جس کا مقصد بھاری پاپ والے انجنوں کے بوجھ کو سہارا دینا تھا۔ اس پل کا افتتاح 25 مارچ 1899 کو ہوا تھا،
ایوب پل کو 1962 میں اس پل کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا تاکہ سڑک اور ریلوے ٹریفک کو الگ کیا جا سکے۔ لینسڈاؤن برج ایک عظیم کاریگری کا کارنامہ ہے۔ اسے سر الیگزینڈر میڈوز رینڈل نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس نے سکر میں دریائے سندھ پر لانسڈاؤن پل روڈی کو ڈیزائن کیا، جو 1899 میں مکمل ہونے پر دنیا کا سب سے بڑا کانٹیلیور پل تھا۔ گارڈر کا کام، جس کا وزن 3300 ٹن ہے، لندن میں ویسٹ ووڈ بلی کے فارم نے تیار کیا تھا اور ایف اے رابرٹسن اور ہیکرڈ نے بنایا تھا۔ مکمل ہونے کے بعد پل کو سندھ اور بلوچستان کے درمیان ریل تک آسان رسائی کی اجازت دی گئی۔ اس کے اگر پس منظر کی بات کی جائے تو 1887 میں اٹک کے مقام پر دریائے سندھ پر پل بنایا گیا تھا اور اس نے ہندوستان میں ریلوے کو خیبر پاس کے مغربی پوسٹ سے مشرقی شہر کلکتہ تک چلانے کی اجازت دی تھی۔ ابھی آپ اس برج کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ایوب برج ہی ہے یا لینسڈاؤن برج ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لوہے کی جو مقدار ہے وہ بہت ہی زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ مکمل لوہے کی ایک پل ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس روڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ آپ کا سڑک اور گاڑیوں کی گزرگاہ ہے، اور آپ کے دوسری طرف جو ہے وہ ٹرین کا جگہ بھی بنایا گیا ہے۔ ایوب برج کو اس وقت بنایا گیا تھا جب اس دور میں یہ سمجھا گیا تھا کہ ابھی ایوب برج کو اور لینسڈاؤن برج کو دونوں کو الگ کرنا چاہیے۔ لینسڈاؤن برج کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین کی گزرگاہ کے لیے ایک راستہ بنایا جائے جو بکر سے ہو کے چلے جائے، اور ایوب برج کا مقصد یہ تھا کہ اس راستے میں سڑک کو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بکر برج سے ہوتے ہوئے جو راستہ مختلف علاقوں کو جاتی ہے وہاں سے گاڑیوں کی گزرگاہ بھی ممکن ہو سکے۔ تو اس وجہ سے 1962 کے دور میں اس برج کا افتتاح کیا گیا، اور اسی نسبت سے کیونکہ ایوب صدر اس وقت تھا اور اس کی سنگ بنیاد بھی صدر ایوب نے رکھا تھا، تو اسی نسبت سے اس برج کا نام ایوب برج کہا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ اگر بائیں طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک کانٹیلیور جیسے پل دکھائی دے گا، اور وہ آپ کا ریلوے ٹریک کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تقریباً باہر نکل رہے ہیں ایوب برج کے اوپر سے، اور جس مقام سے ہم لوگ پھر جائیں گے وہ نسبتاً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکر آئلینڈ ہی ہے، جو کہ زمینی راستہ ناممکن تھا بغیر اس برج کو بنانے کے لیے، اور یہاں پر صرف اور صرف پہلے دور میں جو یہاں پر ٹرانسپورٹ کا نظام تھا وہ صرف کشتیوں کے ذریعے ہی یہاں پر کیا جاتا تھا۔ اس برج کو بنانے کا مقصد تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹ کا ہی تھا، اور اس وقت جہاں پر انگریزوں کا ایک حکومت تھا تو انہوں نے بر صغیر کو ایک ساتھ ملانے کے لیے پاکستان کے مختلف پاکستان یا ہندوستان کا ہے، کیونکہ بر صغیر میں پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک ساتھ ہی آ جاتا ہے، تو اس کو مختلف علاقوں سے ملانے کے لیے اس منصوبے کو شروع کیا تھا، جس میں مختلف مشکلات کا سامنا بھی کیا تھا۔ بالآخر لندن سے لائے ہوئے ان لوہے کی جو گارڈرز ہے یا پلرز ہے ان کو یہاں پر لایا گیا، اور اس عظیم الشان جو برج ہے یا پل ہے اس کو بنایا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ کو ایک حد تک یہاں پر آپ کو فائدہ ملا ہے اور آپ کو پسند آیا ہے۔ تو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم پاکستان کے مختلف علاقوں کی ٹور کرتے رہیں گے اور آپ کو ان ساری انفارمیشن کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ چینل پسند آیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے بارے میں بھی بتائے گا۔ اگر کوئی انفارمیشن یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔